السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق اللوح والقلم وعلم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وخیر الامم وعلى آلہ واصحابہ المکرم المحترم ومن تبعهم بإحسان الى یوم القیام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اپنی ذات و صفات میں تنہا و یکتا ہے۔ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق اور اختیارات میں کوئی بھی اس کا ساجی، شریک، ہمسر اور برابر نہیں ہے۔ ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام کے بعد اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتوں کا نزول جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات، میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے 29ویں سپارے کی پہلی سورہ مبارکہ کے حوالے سے اہم گزارشات آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن مجید کے یہ 29ویں سپارے کی پہلی سورہ مبارکہ ہے، جسے سورۃ الملک کہا جاتا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں موجود چوتھے لفظ کی وجہ سے اس کا نام الملک رکھا گیا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے۔ ہجرت نبوی سے پہلے اللہ رب العالمین نے جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سورہ مبارک کو نازل فرمایا۔ آئیے، اس سے پہلے کہ ہم سورت کی تشریح اور ترجمہ کو سمجھیں، اس کے متعلق نبی علیہ السلام کے ارشادات عالیہ کو سنتے ہیں۔ سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ اور ابو داود میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں ایک ایسی سورہ مبارکہ ہے جو 30 آیات پر مشتمل ہے، اور یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش اور شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ اور یہ بھی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ پڑھنے والے کے لیے اس قدر بحث کرے گی کہ اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ اور نبی علیہ السلام کا طریقہ کار یہ تھا کہ رات کو سونے سے قبل سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہی المانعۃ من عذاب القبر، جو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کو اپنا معمول بناتا ہے، یہ اس کے لیے عذاب قبر سے حفاظت کا سبب بن جاتی ہے۔ حضرات، اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کا، اپنی قوت کا، اپنی ملکیت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور پھر اپنے باغیوں اور سرکشوں کے لیے سزاؤں کا تذکرہ کیا ہے، اپنے مومنین اور فرما برداروں کے لیے انعامات کا تذکرہ کیا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اسی سورہ کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے جو اپنا تعارف فرمایا اسی کا بھی ذکر کیا جائے، گناہ گاروں کے سزاؤں کا بھی تذکرہ کیا جائے، اور فرما برداروں کے لیے انعامات کا جو تذکرہ کیا ہے وہ اسی سورت کے تشریح کے ضمن میں کر دیا جائے۔ اللہ رب العالمین اس کا آغاز یوں فرماتے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، برکتوں والا وہ اللہ ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آغاز یوں کیا، تبارکہ، وہ برکت والا اللہ ہے۔ برکت کہتے ہیں کسی تھوڑی چیز کا زیادہ فائدہ ہونا۔ کوئی تھوڑی چیز، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ برکتوں والا اللہ ہے۔ ہمارے اعمال تھوڑے تھے، اس قابل نہ تھے کہ ہمیں جنت عطا کی جائے، لیکن وہ اس کے بدلے جنت عطا کرنے والا اللہ ہے۔ بیدہ الملک، اس کے قبضہ قدرت میں بادشاہت ہے، وہ جس کو چاہے بادشاہت عطا کر دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ شاہ کو گدا کر دے، وہ اس پر قادر ہے۔
وہ امیر کو فقیر کر دے، وہ اس چیز پر قادر ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے دریا میں سے 12 راستے بنا دے، وہ اس پر قادر ہے، اور انہی راستوں پر فرعون کو غرق کر دے، وہ اسی چیز پر قادر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نار کو گلزار کر دے، وہ اس پر قادر ہے۔ وہ کسی کو اولاد نہ دے، وہ اس پر قادر ہے۔ کسی کو حکومت دے کر چھین لے، وہ اس پر قادر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ اللہ جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ جانچے اور پرکھے اور آزمائے کہ کون احسن عمل کر کے آتا ہے۔ پہلے موت کا تذکرہ کیا، پھر زندگی کا تذکرہ کیا۔ کیا مطلب؟ موت کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، زندگی عطا کرنے والا بھی وہی اللہ ہے۔ بعض لوگ وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ فلاں بندہ مجھے مار دے گا، قتل کر دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، کوئی بھی شخص جب تک وہ اپنا دنیا میں لکھا ہوا رزق مکمل نہیں کر لیتا اس کو موت نہیں آ سکتی ہے۔ دوسری بات، یہ انسانوں کا زندہ ہونا اور مرنا، یہ دنیا میں آنا اور دنیا سے چلے جانا، یہ اللہ نے فضول پیدا نہیں کیا، بلکہ یہ ایک امتحان ہے تاکہ اللہ جانچے اور پرکھے اور آزمائے کون اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، یہاں فرمایا احسن عملا، احسن عمل کر کے۔ احسن عمل کون سا ہوتا ہے؟ جو اللہ کی شریعت کے مطابق ہو، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ جو عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہے وہ احسن نہیں۔ جو اللہ کی شریعت کے مطابق نہیں، اللہ کے حکم اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں، وہ احسن نہیں۔ اور اللہ نے ہمیں زندہ کیا، مارنا ہے پھر اٹھائے گا، جانچے کہ کون احسن عمل کر کے آتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، اللہ وہ ہے جس نے اوپر نیچے 7 آسمانوں کو پیدا کیا۔ پہلے اپنی بادشاہت کا تذکرہ کیا، پھر انسانوں کی موت و حیات کا تذکرہ کیا، پھر زمین و آسمان کی تخلیق کا تذکرہ کیا۔ وہ اللہ ہے جس نے 7 آسمانوں کو اوپر نیچے پیدا کیا۔ صحیح مسلم میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ زمین سے لے کر پہلے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کا ہے، اور پہلے آسمان کو پار کرنے کے لیے عبور کرنے کا بھی فاصلہ 500 سال کا، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک بھی 500 سال کا سفر، پھر دوسرے آسمان کو پار کرنے کے لیے پھر 500 سال کا سفر۔ اسی طرح 7 آسمانوں کو پیدا کیا۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اللہ کی تخلیق میں تمہیں کہیں بھی کوئی بگاڑ نظر نہیں آئے گا۔ آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں، ہم نے چھوٹی سی چھت ڈالنی ہو، ہمیں اس کے لیے دیواروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اس سے بڑی چھت ہو تو اس کے درمیان میں ستونوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا۔ خلق السماوات بغیر عمد، کوئی بھی ان کے لیے ستون کھڑا نہیں کیا ہے۔ اور پھر فرجع البصر هل تری من فطور، کسی جگہ سے آسمان جھکا ہوا نہیں ہے، کسی جگہ سے پھٹا ہوا نہیں ہے، کسی جگہ سے نیچے جھکا ہوا نہیں ہے، بلکہ طے در طے اوپر نیچے 7 آسمانوں کو پیدا کیا۔ اور صرف 7 آسمانوں کو پیدا نہیں کیا، ان میں مخلوقات کو بھی پیدا کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں نے دیکھا اللہ کے آسمانوں پر 4 انگلیوں کے برابر بھی اتنی جگہ نہیں ہے جہاں پر اللہ کے فرشتوں نے سجدہ کیا ہو۔ فرشتے سجدہ بھی کیے ہوئے، صرف آسمانوں کو ہی پیدا نہیں کیا،
بلکہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، آسمانوں کو ستاروں اور سیاروں سے سجایا. وہ یہ روشنی کی بھی مدد دیتے ہیں، جو لوگوں کے لیے راستے بھی رہنمائی کی مدد کرتے ہیں. اور وہ ستارے وَجْعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ان شیاطین کے لیے وہ شہاب ثاقب کا بھی کام دیتے ہیں. ستاروں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، اور صرف ایک زمین نہیں بلکہ 7 آسمان پیدا کیے اور 7 زمینیں بھی پیدا کی. اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، 7 آسمان پیدا کیے اور اسی طرح زمینیں بھی پیدا کی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمایا کرتے تھے اللہم رب السماوات السبع والارضین السبع، اے 7 آسمانوں کے رب اور اے 7 زمینوں کے رب. سب کو پیدا کیا، اور سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ اکیلا رب العالمین ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے، ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنا عقیدے کو خراب کر لیتے ہیں. ہمیں اسی سورہ مبارکہ کی روشنی میں اپنے عقیدے کو درست کرنے کا سبق ملتا ہے. وہ اللہ رب العالمین زمین کو بھی پیدا کرنے والا وہ، آسمانوں کو بھی پیدا کرنے والا وہ اکیلا. پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہیں بھی جوڑا جوڑا پیدا کیا. وہ انسانوں کو بھی پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے. پھر فرمایا خلق الانعام، انسانوں کے ساتھ جانوروں کو بھی پیدا کرنے والا وہ اکیلا اللہ ہے. پھر ایک مقام پر تذکرہ کیا والانعام خلقها، چوپایوں کو بھی پیدا کرنے والا وہ صرف اکیلا اللہ ہے. پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، یہ جو تم پانی پیتے ہو اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ بھی اللہ ہے. افرأیتم النار التي تورون، یہ جو تم آگ جلا کر چیزوں کو پکاتے ہو اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ بھی اکیلا اللہ ہے. ان فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کو لانے والا، اور وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس، ان کشتیوں کو پیدا کرنے والا جو پانیوں پر چلتی ہیں وہ بھی اکیلا اللہ ہے. ہمیں اپنا اس معاملے میں عقیدہ بالکل پختہ کر لینا چاہیے. ساری کائنات کا مالک وہ اکیلا اللہ ہے. جس طرح وہ اکیلا مالک ہے اسی طرح وہ اکیلا خالق ہے، وہ اکیلا پیدا کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ ملک میں یہی ذکر کیا ہے الذی خلق 7 سماوات طباقا، جس نے 7 آسمانوں کو اوپر نیچے پیدا کیا. پھر آگے جا کر اللہ احکم الحاکمین بیان فرماتے ہیں وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت ہی برا عذاب ہے. اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، جب کافروں کو، منکروں کو اور باغیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ جہنم کی اس طرح آواز سنیں گے جس طرح گدھے کے حلق سے آواز آتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یؤتی بجہنم یوم القیامت یومئذ لها 70,000 زمام ما کل زمام 70,000 ملک، قیامت کے دن روز قیامت جہنم کو لایا جائے گا اور جہنم کو 4 ارب 90 کروڑ لگامیں پہنائی گئی ہوں گی، لیکن اس کے باوجود وہی تفور، وہ اچھل رہی ہوگی کہ مجرموں کو پکڑ کر خود ہی اپنے اندر داخل کر لے گی. روز قیامت اچھلے گی اور کودے گی کہ مجرموں کو پکڑ کر خود ہی اپنے اندر کھینچ لے، اور 4 ارب 90 کروڑ لگامیں اس کو پڑی ہوئی ہوں گی، لیکن پھر بھی وہ بے قابو ہو رہی ہوگی. گدھے کے حلق سے نکلنے کی طرح آواز وہ پیدا کر رہی ہوگی. تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر، جب بھی گناہگاروں کا ایک گروہ ڈالا جائے گا
تو فرشتہ پوچھے گا کہ کیا تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا ہے؟ یہ بات بھی سمجھیے، کلما القی فیہا فوج، جب بھی جہنم میں ایک گروہ ڈالا جائے گا، جہنم میں باغی وہ گروہوں کی صورت میں ڈالے جائیں گے۔ شرابیوں کا ایک گروہ ہوگا، بے نمازی وہ بھی بے نمازیوں کے گروہ کی صورت میں ڈالے جائیں گے، سود خور وہ سود خوروں کے گروہ میں شامل کر کے اس کو ڈالا جائے گا، والدین کے نافرمان کو اس کے گروہ کے ساتھ شامل کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اسی طرح بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کے مرتکب لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ سألہم خزنتھا، اور جہنم کا دروغہ اور نگہبان پوچھے گا کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تمہیں کوئی سمجھانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا، تو کہیں گے ہاں آیا تھا۔ قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہاں ہمیں سمجھانے والے سمجھایا کرتے تھے، ہمیں اللہ کا پیغام بتانے والے بتایا کرتے تھے، لیکن ہم کہتے تھے یہ تو ساری جھوٹی باتیں ہیں، یہ تو پرانی باتیں ہیں، یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، ما نزل اللہ من شیء، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، اور جب جہنم کا دروغہ پوچھے گا کہ تمہیں سمجھانے والا کوئی نہیں آیا، تو کہیں گے کاش کہ ہم اس وقت دنیا میں سمجھ جاتے، ہم کاش ان کی بات کو سن لیتے، کاش ان کی بات پر توجہ دیتے، آج جہنم کی آگ میں نہ جلتے۔ فاعترفوا بذنبہم، اور اس وقت اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے۔ آج کسی کو سمجھائیں، کسی کو دین کی بات بتائیں، بعض لوگ ایسے ہیں جو غصہ کر جاتے ہیں، لیکن روز قیامت وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، لیکن اس وقت گناہوں کا اعتراف کرنا کوئی کام نہیں آئے گا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کے وقت سید الاستغفار پڑھتا ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی، یا اللہ میں تیری نعمتوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں۔ جو یہ پڑھ لیتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبح پڑھ لیتا ہے، شام ہونے سے پہلے فوت ہو گیا، سیدھا جنت میں جائے گا، اور اگر رات کو پڑھتا ہے، صبح ہونے سے پہلے فوت ہو گیا تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ دنیا میں گناہوں کا اعتراف کرنا وہ اس کی بچاؤ کا سبب بن جائے گا، اور لیکن اگر دنیا میں کچھ نہ کیا، دنیا میں اپنے آپ معاملے کو درست نہ کیا، تو پھر روز قیامت گناہوں کا اعتراف کرنا بھی کسی کام نہیں آئے گا۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو شخص اللہ کو دیکھے بغیر اللہ سے ڈرتے ہیں، ایک ترجمہ یہ ہے ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک جو اپنے رب سے غیب میں ڈرتے ہیں، اپنے رب کو دیکھا نہیں لیکن اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے بے شک وہ لوگ جب اکیلے ہوتے ہیں، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں، اپنی خلوت میں، تو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش بھی ہے، بڑا اجر بھی ہے۔ آج افسوسناک پہلو یہ ہے، قابل اصلاح پہلو یہ ہے کہ ہم اپنی خلوتیں وہ بالکل خراب کر بیٹھے ہیں۔ جب ہم علیحدہ ہوتے ہیں، غلیظ قسم کے گانے، غلیظ قسم کی فحش ویڈیوز وہ دیکھ کے کر ہم نوجوان اپنی نوجوانی کو تباہ کر۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ، تم آہستہ بولو یا پھر اونچی بولو، اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ اللہ تو سینوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ کیوں؟
دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم السر و اخفا، اگر کوئی کسی کے کان کے قریب منہ کر کے بات کرتا ہے اللہ اس کو بھی سنتا ہے، اور اگر کسی کے دل میں خیال آتا ہے تو اللہ اس کو بھی سنتا ہے۔ یعلم ما فی الارحام، عورت کے پیٹ میں کیا ہے، بچی ہے بچہ ہے، خوش قسمت ہے بد قسمت ہے، اس کو بھی جانتا ہے۔ یعلم ما فی قلوبکم، انسانوں کے دلوں میں کیا آتا ہے وہ اسی کو بھی جانتا ہے۔ فعلم ما فی قلوبہم، اپنے صحابہ کے دلوں کو بھی، اپنے نبی کے صحابہ کے دلوں کو بھی جان لیا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے۔ یعلم غیب السماوات والارض، زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزیں وہی جانتا ہے۔ اور یہاں فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ، تم آہستہ بولو یا اونچی بولو، کسی کے دل میں خیال آئے، یا پھر یعلم خائنۃ الاعین، یا کوئی اپنی آنکھوں سے ہی کوئی خیانت کرے وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کسی پوری کائنات میں کسی درخت کا جو پتا گرتا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ ساری کائنات اس کے علم میں ہے، وہ تو انسانوں کے دلوں میں جو بید ہیں، جو راز ہیں، اس کو بھی جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیوں نہیں وہ جانتا ہے جس کو اس نے پیدا کیا۔ آج دنیا میں اگر کوئی کمپنی کوئی مشین بناتی ہے تو اس کے ساتھ اس کی انسٹرکشنز لکھ دیتی، اس کا قابل استعمال، اس طرح استعمال کریں گے تو ٹھیک رہے گی، اگر اس کو اس طرح 110 کو 220 دے دیں گی تو یہ خراب ہو جائے گی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین جس نے انسانوں کو پیدا کیا، حیوانات کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، سورج کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، اس نے پھر انسان کو ایک انسٹرکشنز دے دی، ہدایات جاری کر دی کہ تم میری وحی کے مطابق چلو گے تو ٹھیک رہو گے، کیونکہ تمہیں میں نے ہی پیدا کیا ہے۔ اور پھر فرمایا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو مطیع کر دیا۔ فامشوا فی مناکبہا، تم اس کے راستوں پر چلو، وإلیہ النشور، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آئیے ذرا اسی ایک آیت پر غور کر لیں، ہمیں شاید اپنی دنیا کو بہتر کرنے کا سبق اسی آیت سے مل جائے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو مطیع کیا ہے۔ ہمیں کوئی ضرورت پڑتی ہے سڑک بنانے کی، ہم زمین پر کدال مارتے ہیں تو راستہ بن جاتا ہے، زمین آگے سے کوئی ہمارے خلاف کوئی بغاوت نہیں کرتی، اللہ نے ہمارے لیے زمین کو مطیع کر دیا ہے۔ دوسری بات اور ذرا طریقے سے جاننے کی کوشش کریں، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، کسی نے ایک جگہ سے دوسری جگہ چل کر جانا ہے، زمین پر چل کر جاتا ہے، زمین پھٹتی نہیں ہے، زمین کسی کو اپنے اندر کھینچ نہیں لیتی ہے۔ تیسرے طریقے سے سمجھیے، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اللہ نے ہی ہمارے لیے زمین کو مطیع کر دیا ہے۔ اگر یہ مطیع نہ ہوتی، اگر کوئی کسی یتیم کی جگہ پر قبضہ کرنے کے لیے جاتا تو زمین پھٹ جاتی اور وہ اس کے اندر غرق ہو جاتا، اور اگر یہ مطیع نہ ہوتی، اگر کوئی چوری کرنے والا اس پر چوری کرنے کے لیے چل کر جاتا تو یہ نہ جانے دیتی۔ یہ نمازی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تب بھی جانے دیتی ہے، چور چوری کرنے کے لیے جاتا ہے یہ تب بھی جانے دیتی ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو مطیع پیدا کیا۔ چوتھے انداز سے سوچئے کہ یہ زمین یہ ایک سیکنڈ کے اندر 66 کلومیٹر کی سپیڈ سے آگے بھاگ رہی ہے، اور اس کا سفر سورج کے گرد 365 دنوں کے اندر مکمل ہوتا ہے۔ آج ہمیں اگر کسی کار پر جس کے آگے شیشے نہ ہوں، صرف 100 کلومیٹر فی گھنٹے کے حساب سے اگر ہم چلائیں، اگر مسلسل گاڑی چلے، آگے شیشہ نہیں تو ہوا سے ہماری آنکھوں کے پردے پھٹنے کا خدشہ ہے، ہماری آنکھیں خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ لیکن
یہ زمین کو اس طرح مطیع کیا کہ یہ 66 کلومیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے دوڑتی ہے، سورج کے گرد چکر لگاتی ہے، لیکن ہجکولے نہیں کھاتی کہ انسان گر جاتا، بلکہ انسان کے لیے اس میں گہوارہ ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، انسان گرتے نہیں ہے، کیوں کہ اللہ نے اسے ہمارے مطیع کیا ہے۔ اور پھر یہ صرف آگے کو نہیں دوڑتی بلکہ ساتھ یہ گھومتی بھی ہے، جس کے گھومنے کی وجہ سے دن اور رات کا نظام پیدا ہوتا ہے، اور یہ اس کا گھومنے کا چکر یہ 24 گھنٹوں میں پورا ہوتا ہے۔ انسان کیوں نہیں گرتے؟ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، کہ اللہ نے اس زمین کو ہمارے لیے مطیع کر دیا ہے، لیکن اس کی اطاعت کی بھی ایک حد ہے۔ دنیا میں ہمارے لیے یہ مطیع ہے، یہ کسی باغی کو اپنے اوپر چلنا چاہے تو چلنے دیتی ہے، نمازی چلنا چاہے تو چلنے دیتی ہے، اگر کوئی اس میں سے کوئی کاٹ کر اس میں کوئی راستہ بنانا چاہے تو بننے دیتی ہے۔ لیکن اذا زلزلت الارض زلزالہا، ایک وقت آئے گا جب یہ ساری خبریں کھول کر رکھ دے گی کہ یہ فلاں جگہ پر نماز پڑھنے کے لیے گزرا تھا، اس نے فلاں اتنی جگہ پر یتیم کی جگہ پر قبضہ کیا تھا، فلاں جگہ پر اس نے فلاں انسان کی تباہی کے منصوبے بنائے تھے، اس جگہ پر بیٹھ کر اس یہ غریبوں کی اور بے کسوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتا رہا تھا۔ وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها، اس وقت زمین ساری خبریں کھول کھول کر بیان کر دے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو مطیع کر دیا۔ فامشوا فی مناکبها، تم اس کے راستوں پر چلو، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اس کا رزق کھاؤ۔ ساری کائنات کا مالک کون ہے؟ اکیلا اللہ ہے۔ اور ساری کائنات کا خالق کون ہے؟ وہ اکیلا اللہ ہے۔ اور یہاں فرمایا ساری کائنات کا رازق بھی اکیلا اللہ ہے۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، آئیے ذرا حدیث کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرا رب فرماتا ہے یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت، اے انسانوں تم سارے گمراہ تھے، ہدایت پر وہ ہوتا ہے جسے ہدایت اللہ دے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے ہدایت مانگو، جو مانگے گا میں اسے ہدایت عطا کروں گا۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمت، اے انسانوں تم سارے بھوکے تھے، کھانا اسے ملتا ہے جسے میں دوں، تم مجھ سے مانگو میں کھانا دوں گا۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوت، اے انسانوں تم سارے کے سارے برہنہ تھے، لباس نہیں تھا، لباس اسے ملتا ہے جسے میں دیتا ہوں، تم لباس رب سے مانگو تمہارا رب لباس دے گا۔ پھر فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، کہ میرا رب کہتا ہے اگر پہلے بھی انسان مل جائے اور قیامت تک کے لیے آنے والے سارے ہی اکٹھے ہو جائیں، صرف انسان نہیں جن بھی مل جائیں، قاموا فی صعید واحد، ایک میدان میں، پہلے بھی قیامت تک آنے والے بھی، صرف انسان نہیں جن بھی مل جائیں، فسألونی، اور سارے مل کر مجھ سے مانگتے جائیں، اور جو مانگتے جائیں میں ہر ایک کو دیتا جاؤں، میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی ایک سمندر میں سوئی کو ڈالے تو سوئی کے ساتھ جتنا پانی لگتا ہے۔ تو ساری کائنات کو رزق دینے والا بھی کون ہے؟ اکیلا اللہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ غزوے پر گئے، 300 کا لشکر، صحیح مسلم میں یہ حدیث آتی ہے، 300 کا لشکر، اور حالت کیا تھی؟ صحابہ کرام علیہ رضوان کا حالت یہ تھی کہ کھانے کو کچھ نہیں، بھوک اور پیاس کی شدت،
اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے صحابہ کے لیے سمندر سے ایک مچھلی کو باہر پھینکا، اور 300 کا لشکر جو انتہائی بھوک کے عالم میں تھا، جب مچھلی باہر نکلی انہوں نے اللہ کا دیا ہوا رزق سمجھ کر اس کو کھانا شروع کیا۔ 1 مہینہ پورا 300 صحابہ کا لشکر جب بھی بھوک لگتی اسی کو کھاتا رہا، اور مہینے کے بعد وہ کتنی بڑی مچھلی تھی، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس مچھلی کی کمر کی ہڈی کو پکڑ کر یوں بنا کر زمین میں رکھا، اس طرح رکھا، اور جو سب سے بڑا اونٹ تھا اس کے اوپر لمبے قد والا آدمی بٹھا کر اس مچھلی کی کمر کی ہڈی کے نیچے سے گزارا، وہ آدمی اس ہڈی کو نہیں لگا۔ اور وہ مچھلی کتنی بڑی تھی، اس کے صرف 1 آنکھ کی جگہ پر 13 صحابہ بیٹھ گئے۔ کیا مطلب کہ 2 آنکھوں کی جگہ پر 26 آدمی بیٹھ سکتے تھے۔ اس مچھلی کو پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اور صحابہ کو رزق دینے والا کون تھا؟ وہ بھی اللہ کا ملحق یمین ہے۔ اپنے عقیدے کو درست کیجئے، کائنات کا مالک بھی اللہ ہے، خالق بھی اللہ ہے، اور ساری کائنات کو رزق دینے والا بھی وہ بھی اکیلا اللہ ہے۔ آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض، اے اللہ کے نافرمانو، کہ کیا تمہیں ڈر نہیں آتا جب تم نافرمانی کرتے ہو کہ اللہ تمہیں زمین میں ہی دنسا دے اور زمین ہلنے لگ جائے؟ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا تمہیں ڈر نہیں آتا ہے کہ تم اللہ کی بغاوت کرتے ہو اللہ آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر دے؟ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، جس طرح پہلی قوموں پر ہوا، کئیوں کو زمین میں دھسایا، کئیوں پر آسمان سے پتھروں کو برسایا۔ اے اللہ اپنے نافرمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے تمہیں کیوں نہیں ڈر آتا ہے؟ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو؟ آگے فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ چند آیات کے بعد آگے جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، جب بھی ان کو سمجھایا جاتے آگے سے کہتے ہیں تمہارا وعدہ کب آئے گا؟ تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب و کتاب کا عمل ہونا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، یہ مذاق اڑاتے ہیں، یہ استہزاء کرتے ہیں کہ کب وعدہ پورا ہوگا۔ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، ان کو کہیے کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، میں تو ڈرانے کے لیے آیا ہوں، میں تو سمجھانے کے لیے آیا ہوں، میں سیدھا راستہ تمہیں دکھانے کے لیے آیا ہوں۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کو کہیے کہ اگر میرا رب ہی مجھے ہلاک کر دے یا ہم سب پر رحم کرے تو کافروں کو کیا ملے گا؟ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، وہ اللہ ہے، آپ کہیے کہ ہمارا اس پر ایمان ہے۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تمہیں ان قریب پتہ چل جائے گا کہ کون گمراہی میں تھا۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہیے اگر اس زمین کا پانی اور نیچے چلا جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے میٹھا پانی لے کر آئے؟ زمین سے میٹھا پانی لانے والا کون ہے؟ وہ بھی اللہ کا ملحق یمین ہے۔ ایک آدمی نے سنا، تفسیر مواہب الرحمان میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک آدمی نے یہ بات سنی کہ کائنات کا خالق، مالک، رازق، پانی دینے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، بادشاہ، وہ اکیلا کا ملحق یمین ہے۔ اس نے جب ایک آیت مبارکہ سنی تو اس نے مذاق اڑانا چاہا، أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، تمہارا کیا خیال ہے اگر پانی اور نیچے چلا جائے تو تمہارے لیے میٹھا پانی کون لے کے آئے گا؟ کہنے لگا جی ہم اور نیچے سے نکال لیں گے، اگر اور نیچے چلا گیا ہم اور نیچے سے نکال لیں گے، اگر 50 فٹ ہے تو ہم 60 فٹ چلا جائے گا تو ہم اور نیچے نکال لیں گے۔
ابھی اتنی ہی بات کہہ رہا تھا کہ اس کی آنکھوں کا پانی ختم ہو گیا اور وہ اندھا ہو گیا. اور کہنے والے نے پھر اس کو سمجھایا کہ تو 60 70 100 فٹ نیچے سے پانی کیا لے کے آئے گا, تیری آنکھوں سے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پانی ختم کر دیا, تجھے نظر نہیں آتا ہے, تو صرف اپنی آنکھوں میں پانی تو لا کر دکھا. لیکن یہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی لانے والا نہیں ہے. حضرات, ہمیں اس سورہ مبارکہ میں اپنے عقائد کی اصلاح کا بہت سبق ملتا ہے. اور پھر جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اس سورت کو پڑھتا ہے یہ اس کے لیے گناہوں کی بخشش کی سفارش کرے گی, اور دوسری حدیث کے مطابق اس قدر سفارش کرے گی کہ اس بندے کو جنت میں لے جائے گی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو سونے سے قبل اس سورہ مبارک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. اور کیا فرمایا؟ ہی المانعۃ من عذاب القبر. جو اس سورت کی تلاوت کرتا ہے, اس کے مطابق عقیدہ اپناتا ہے, عمل کرتا ہے, یہ اس کے لیے قبر کے عذاب میں حفاظت کا سبب بن جائے گی. تو کیوں نہ ہم عہد کریں, ہم وعدہ کریں, جن کو زبانی یاد نہیں وہ زبانی یاد کریں, جن کو ناظرہ نہیں آتا وہ مسجد میں ناظرے کا اہتمام کر کے اوپر سے ان سے سیکھ لیں, اور جن کو ناظرہ آتا ہے زبانی یاد نہیں وہ اوپر سے دیکھ کر تلاوت کر کے اپنی عادت بنائیں کہ وہ سنت کے مطابق اپنی رات کو گزار سکے. اور پھر گناہوں کی بخشش, جنت میں داخلہ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور عذاب قبر کی حفاظت کے کئی ایک جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فوائد ہیں اور آپ کی جو ضمانتیں ہیں وہ حاصل کر سکیں. هل قلت ما قلت ان اصاب فمن الله وان اخطا فمن نفسي والشيطان واستغفر الله انه هو الغفور الرحيم. چھوٹے سے موضوع پہ تھوڑا سا بات لوگ جو ہے نا میرے جیسے ہم لوگ اپنی بیویوں سے لڑتے لڑتے ہیں کہ ہمارا کافی سے کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ ہم ہر ایک کر جاتے ہیں گھر ہو گئے تو اس کے بعد تھوڑا سا لازمی ہوتی ہے ابھی کرتے ہیں شک بات میں کرتے جیسے ہم کر دیتے کیونکہ ہم لوگ نہیں اس کو سمجھتے ہیں. میری بچائی کو تو ہوئی انہوں ہو گئے 10 دن ان شاء سواب واسطے عمرہ کر سکتے ہیں. بہت زیادہ عمرہ ہو سکتا ہے. ٹھیک کوئی مسئلہ بند کر دیں. ایک بھائی نے کوشچن کیا ہے